الرحمن الرحیم باب صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ باب وضو کا سمندر کے پانی کے ساتھ۔ اچھی ذرا بماء البحر قد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر کراہت الوضوء بماء البحر وليس فيه لأحد حجۃ۔ اس میں حدیث ان کے پاس دلیل نہیں ہے، باوجود کہ سنت کے خلاف ہے، ما خلاف سنت ہے۔ اور تحقیق روایت کی ہے جناب قتادہ موسیٰ بن سلمۃ الحذلی قد سألت ابن عباس عن الوضوء بماء البحر قال هما البحران لا تبالي بأيهما توضأت۔ جی اخبرنا مالک قال حدثنا، میں پڑھدا کو سمجھ آندی؟ جی اخبرنا مالک قال حدثنا صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحلال ميتته۔ قال محمد وبهذا نأخذ ماء البحر طهور كغيره من المياه وهو قول أبي حنيفة وأحمد رضي الله تعالى عنه۔ روایت کی گئی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ ایک رجل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، پس عرض کی کہ بے شک ہم سوار ہوتے ہیں سمندر میں، کشتیاں تے جانے ہیں، مچھیاں پھڑدے ہیں، اور بھی کام تے دو چار دن بچ لگے پھردے ہیں، اور اٹھاتے ہیں ہم اپنے ساتھ قلیل من الماء، جڑا پانی پین واسطے لے کے جانے میٹھا وہ تھوڑا ہوندا ہے، بس اگر ہم وضو کریں اس کے ساتھ ہو تو ہم پیاسے رہ جائیں گے، نحن ورفقاؤنا، تو کیا ہم وضو کر سکتے ہیں ماء البحر کے ساتھ؟ جی بے جڑا کشتی وچ بیٹھا سمندر وچ پانی بوتل لوٹا بھر کے وضو کرنا یہ کر سکتے ہیں سونیوں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بحر پاک ہے پانی اس کا، حلال ہے میتہ اس کا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو ہم لیتے ہیں ماء البحر طہور ہے جیسے اس کا غیر پانیوں سے طہور ہے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عامۃ العلماء کا۔ جی روایت کی گئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کی کہ رجل نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، بس عرض کی کہ بے شک ہم سفر کرتے ہیں سمندر میں اور اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ پانی قلیل پانی سے، پس اگر وضو کریں ہم اس کے ساتھ تو پیاسے رہ جائیں گے، ہم کیا وضو کریں ہم ماء البحر کے ساتھ؟ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحر پاک ہے پانی اس کا، حلال ہے میتہ اس کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی کو لیتے ہیں ہم ماء البحر پاک ہے جیسا کہ اس کا غیر پانی سے پاک ہے، پانیوں سے، جی پانیوں سے۔ وہ قول ابی حنیفہ والامۃ رضی اللہ تعالیٰ عن ابی ہریرہ، ایک لمبی بحث کیتی ہے، کوئی ساری ضروری نہیں، صرف وہ گل ایک
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ھذا الحدیث اخرجہ الشافعی، یہ تو امام محمد صاحب نے روایت کی نا مالک، اخرجہ الشافعی من طریق مالک، اور اصحاب سنن اربعہ نے بھی، ترمذی، نسائی، ابو داود، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن جارود، امام حاکم، دارقطنی، بہقی، اور تصحیح کی ہے اس حدیث کی کنہوں نے؟ امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، خلاصہ ہے نہیں ہے۔ تعقب ابن عبد البر، انہوں نے کہا کہ اگر صحیح ہو تو پھر انہوں نے اپنی بخاری میں اس کو نقل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ذرا ڈڈ ہے بھی انہیں آکے سے کہ میں ساریاں تو نقل کرنی ہیں کوئی نہیں ہے، ان کسی حدیث دے بارے جی امام بخاری آکھنے صحیح ہے آکھنے پر نقل کیوں نہیں کی تھی؟ یہ سوال ذرا ڈڈ ہے جی، وہ سمجھا پہ کہ بھی پھر بھی نقل کیوں نہیں کی تھی میں، اور رد کیا اس کو ابن دقیق العید وغیرہ نے بہیں طور کے نئے التزام کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کل صحیح کے استیاب کا کہ جنیاں صحیح ہون گیا میں ساریاں نقل کروں گا، ان تو پڑھ چکو کتاب جو پتہ ہے تانوں، التزام نہیں سی۔ پھر حکم کیا ابن عبد البر نے بے صحت یہ حدیث صحیح ہے، بابا تلقی علماء کی اس کے لیے بالقبول ہے، پس قبول کیا اس حدیث کو من حیث المعنی، اور رد کیا اس کو من حیث الاسناد، وقد حکم بے صحت ہی، بے صحت جملہ من الاحادیث، وہ کہ نہیں پہنچی اس درجے کو، اور ترجیح دی ابن مندہ نے اس کی صحت کو، اور صحیح کہا اس کو ضیاء نے، ابن منذر نے، اور بغوی نے، اور مدار اس کا صفوان بن اور سلیم پر ہے یہ تھے، عن سعید بن سلمہ عن المغیرہ بن ابی بردان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کے اسناد میں وہ ہے کہ میں اس کو نہیں پہچانتا۔ امام بہقی نے فرمایا کہ امام شافعی صاحب کی مراد کون سا ہے؟ سارے بندے تو وچ ذکر ہیں، احتمال ہے کہ شاید ارادہ کیا انہوں نے سعید کا اور مغیرہ کا، یا مغیرہ کا، او نا سعیدن، ہاں انج ہونا چاہیے، یا دونوں کا، یا دونوں کا انہوں نے کیا کیا ہو؟ ارادہ کیا ہو۔ اچھا، باوجود ہے کہ نہیں متفرد اس کے ساتھ سعید، صرف مغیرہ سے سعید اکیلے نے روایت نہیں کی، فقد رواہ عن المغیرہ یحییٰ بن سعید انصاری، الا انہ اختلاف کیا گیا ان پر، پس روایت کیا اس کو ابن عیینہ نے یحییٰ بن سعید سے، الرجل من العرب یقال له المغیرہ بن عبداللہ بن ابی بردہ، کہ بے شک ناس بنی مدلج سے کچھ لوگ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو انہوں نے آگے وہ سارا واقعہ جو پڑھا ہے وہ ذکر کیا، وکیل عنہ عن المغیرہ الرجل من بنی مدلج، وکیل عنہ عن المغیرہ عن ابیہ، وکیل عنہ عن المغیرہ بل عبداللہ او عبداللہ بن مغیرہ، وکیل عنہ عن عبداللہ بن المغیرہ عن ابی الرجل من بنی مدلج اسمہ عبداللہ، وکیل عنہ عن المغیرہ عن عبداللہ بن المغیرہ عن ابی بردہ مرفوعاً، وکیل ابی مطلب مختلف روایتیں دسیاں نے، وکیل عنہ او سعید سے، عن المغیرہ عن عبداللہ المدلجی، ذکر کیا ہے اس کل کو دارقطنی نے ساریاں سنداں، وقالا کہا ہے کہ ان کا اشبہ بالصواب قول ہے امام مالک کا، بہر المغیرہ، پس روایت کرتے ہیں کس سے؟ روایت کرتے ہیں مغیرہ ابو داود سے، کہ انہوں نے کہا ہے کہ مغیرہ عن ابی بردہ معروف ہے۔ ابن عبد البر نے کہا ہے پایا میں نے ان کا نام موسیٰ بن نصیر کے مغازی میں، اور توثیق کیا ان کی امام نسائی نے، اور جنہوں نے فمن قال انہ مجہول،
نہیں پہچانا اس نے مگر لا یعرف فقد غلطا۔ واما سعید بن سلمہ بفتحتین، یہ تابع ہیں صفوان کے علی روایتہ لہو عن ابو کثیر جلاح، روایت کی ہے اس کو ان سے لیث بن سعد نے عمر بن حارث وغیرہما، اور لیث کی سند سے روایت کی ہے اس کو امام احمد نے، حاکم نے، بہقی نے رضی اللہ عنہ، اور وسیاقہ اتم زیادہ ہے۔ اور اختلاف کیا گیا سائل کے بارے میں کہ سائل کون سی سونے کو اس حدیث میں، پس واقعہ بعض سندوں میں وہ کہ ذکر کیا اس کو دار قطنی نے کہ اس کا نام عبداللہ مدلجی ہے، اور لائیں اس کو امام طبرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے فی من، ان میں قسم اس کا عبد ہے، اور تابع ہوئے ہیں اس کے ابو موسیٰ فقال اسمو عبد بن زمع بلوی، ابن منی نے کہا ہے کہ پہنچی ہے مجھے یہ بات کہ اس کا نام عبد ہے، بعض نے کہا ہے کہ عبید ہے مصغر، قال سمعانی، اسم اس کا العرقی وہو غلط، کیونکہ عرقی وصف ہے اس کی، اور وہ ملاح السفینہ تو کشتی چلان والے سنتان تو مسئلہ پوچھا نا۔ وقال البغوی اسمہ حمید بن صخر، ھذا ملخص ما فی تلخیص الحبیر فی تخریج احادیث شرح رافی کبیر للحافظ ابن حجر اسقلانی، ساری عبارتوں نے نقل کی تھی۔ اچھا، صفوان بن سلیم بن مدنی زہری مولا فقیہ روایت کرتے ہیں آپ مولا ہو اپنے آزاد کردہ مولا سے، حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے، اور عبداللہ بن عمر سے، انس سے، اور ایک جماعت سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں امام مالک و زید بن اسلم و محمد بن منقدر لیث و سفیانان۔ ابن سعد نے کہا ہے کہ یہ جو ہے نا صفوان، یہ سیکا کبیر الحدیث عابد وکالہ ہو و رجل، یہ شفا حاصل کی جاتی تھی ان کی حدیث کے ساتھ، اور اترتی تھی بارش آسمان سے ان کے ذکر کے ساتھ۔ ایڈا نیک بندہ جی، سبحان اللہ۔ شفا دا مطلب یہ بھی کہ بندے حدیث میں مضبوط منیا جاتا سی، چلو بے حدیث سے اور معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور سعید بن سلمہ بفتحتین مخزومی روایت کرتے ہیں ان سے صفوان اور جلاح وثق اور نسائی، اور مغیرہ بن ابی بردہ حجازی من بنی عبدالدار وثق النسائی، سارے سیکا۔ وقال ترمذی فی جامع، سوال کیا میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے حدیث سے، فقالا فقلت ان حشیمن یقول فیہ المغیرہ بن بردہ جے بفتح الباء، مغیرہ بن بردہ بفتح الباء موحدہ وسکون را بردہ محملہ ثم ذا مجمع، فقالا جن ایک علاقی ہے نا واہمہ فیہ جی، انما هو المغیرہ بن ابی، وہ تو بردہ سی نا، برزہ تو محض وہ مغیرہ بن بردہ ہیں، سکون را محملہ، سنیں کوئی مغیرہ بن برزہ ہور نے تو مغیرہ بن بردہ ہور نے دال محملہ۔ وفی الاکمال، سوال کیے گئے ابو زرع مغیرہ کے والد کے نام سے، کہا میں نہیں جانتا، المام میں بے احادیث الاحکام ابن دقیق العید کی کہ ذکر کیا ہم نے فی کتاب الامام وجوہ تعلیل وہ کہ یعلل بہذا الحدیث، خلاصہ لوٹتا ہے اضطراب کی طرف اسناد میں اور اختلاف بعض روات میں، اور دعویٰ جہالت کا سعید بن سلمہ میں لکون ہی لم یرد عنہ الا صفوان فی مزام بعضم، اور مغیرہ بن ابی بردہ اور بھی علل سے اختلاف ہے اسناد ارسال میں، اور مقدم کیا جاتا ہے احفظ مرسل کو مسند اقل حفظاً پر، وحاظ الاخیر جب ثابت ہو جائے عدالت تو مسند نہیں قاد مختار پر عند اہل الاصول، مطلب ایک اے سند راوی نے تے صرف اعتراض دسن اس حدیث اتنے بھی سمندر دے پانی نال بھی پانی پا کے بھی اس حدیث اتنے اعتراض کیتے نے گل کیتی نے۔ بہرحال جہالت مذکورہ سعید میں پس ہم نے کلام کر دیے کہ وہ جو تقاضا کرتی روایت جلاح کی ان سے مع صفوان، اور یہ علی المشہور عند المحدثین اٹھا دیتی ہے جہالت کو راوی سے۔ بہرحال مغیرہ ذکر کیا ہم نے ابن مندہ کے کلام سے بھی، موافقت یحییٰ بن سعید کی
سعید بن سلمہ کے لیے روایت عن المغیرہ بی، اور واقعہ ہمارے لیے ثالث یروی عن المغیرہ وہو یزید بن یحییٰ قرشی۔ بہرحال اختلاف اور اضطراب ہم نے ذکر کیا ہے، وہ جو کہا گیا جواب میں اس سے الف امام میں، یعنی راوی سیکا نے خلاصہ ہے۔ البحر شرح الملح نمکین سمندر، کیڑا؟ نمکین سے اس لیے کہ متوہم اسی میں ہے، اس لیے کہ یہ مالے ہے، بو اس کی جڑنا تھوڑی سی منتن ہوتی ہے، اس وجہ تو پوچھا بھی وہ پانی نمکین ہے تو تھوڑی جی بو بھی اور طرح ہے بھی اندر نال وضو کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو سونے فرمایا کہ وہ پاک ہے۔ سنے ہی ہوا طہور ہو، یعنی طاہر ہے فی ذات ہی تے مطاہر ہے، یہ معنی ہوتا ہے طہور کا۔ قضا خرج نسائی و ترمذی ابو داود ابن ماجہ ابن حبان۔ دارمی کی روایت میں فی سنن من حدیث آئے رجال بنی مدلج سے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم اصحاب باہر ہیں، نعالج الصیدا اسی مچھی دا کم کرنے جی، اللہ رمس فنغرب فیہ اللیلۃ واللیلتین والثلاث والاربع۔ بڑی ہمت ہے، میں دو تین چار راتیں سمندر چ رہنے ہیں جی، مچھلیاں کا کم کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں ہم اپنے ساتھ میٹھے پانی سے لے شفا ہے نا، پس بے شک ہم اگر وضو کریں تو خوف کرتے ہیں اپنی جانوں پر، اور بے شک ہم ترجیح دیتے ہیں آثر نہ بے انفسنا، تو ظاہر بھی جان نو ترجیح دینی ہے، تو اب وضو کر سکتے ہیں ہم، باہر سے پاتے ہیں ہم اپنے انفس میں سے کوئی شے بھی وہ نمکین ہوں ہے، تو سونے فرمایا وضو کرو اس سے کیونکہ وہ طاہر ہے پانی، کیونکہ وہ طاہر ہے پانی اس کا، حلال ہے میتہ اس کا۔ اخرج نحو ابن ماجہ والحاکم ابن حبان دارقطنی و احمد ابو نعیم من حدیث جابر والحاکم من حدیث علی و عبد الرزاق من حدیث انس والحاکم و دارقطنی من حدیث ابن عباس ابن عبد البر من حدیث فراسی دارقطنی حاکم من حدیث عبداللہ بن عمر ابن حبان دارقطنی، اچھا میرے کو تو عمر لکھے من حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحلال و میتتہ، اچھا جی قال الرافی، دھیان کریں جب امام رافی نے فرمایا جب بھی سونے کو تو پانی دے بارے پوچھا گیا تو سونے یہ بھی فرمایا کہ اس کا میتہ بھی حلال ہے۔ ان دی وجہ امام رافی نے کہا ہے کہ جب پہچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا اشتباہ سائل پر ماؤل بحر میں، تو سونے نے اشفا کا سرکار نے یہ سمجھا کہ شاید مشتبہ ہے اس پر حکم کس کا، میتہ کا بھی شاید مچھی دے بارے میں بھی کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وقت یبتلا اور کبھی مبتلا ہوتا اس کے ساتھ راکب البحر کہ مچھی پٹھی نہیں ہوتی، اونج تھلے دب کے مر جاندی ہے، تو شاید بھی انہوں کا مسئلہ ہے کہ بھی تو پس فاقبل جواب عن سوالہ بے بیان حکم المیتۃ، تو سونیا نے یہ بھی نال جواب دے دیتا، سنے ہی کہ اس کی مچھلی حلال ہے تے پانی اس کا پاک ہے۔ من المیاہ، جیسا کہ آسمان کا، برف کا، اولوں کا وغیرہ، بہار سنا جب یار بہر القرات وضو کی ماول بحر کے ساتھ، جیسا کہ وہ منقول ہے ابن عمر تے وابن عمر، پس نہیں ہے لامر فی طہارت ہی، اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کی طہارت میں کوئی شک ہے، بلکہ اس لیے کہ سمندر کے نیچے کیا ہے، بول چاہ آگے، اور سمندر تس جارو گرم کیا جائے گا قیامت والے دن آگ سے، جیسا کہ ذکر کیا اس کو عبدالوہاب شاہرانی نے یہ واقعیت میں، یہ پانی ابل جائے گا سارا جی اگنا، اوے میری توبہ۔ باب مسح خفین پر،
نکل کیا ابن عبد البر نے عن ابن المبارک، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے مس الخفین میں صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کوئی اختلاف، اس لیے کہ ہر وہ جس نے روایت کی گئی اس سے، ہر وہ صحابی کی روایت کی گئی ہے اس سے انکار مسح کا روایت کیا گیا، اس سے پھر اس بات بھی اس کا پھر وہ مان گیا بعد میں۔ ابن عبد البر نے فرمایا نہیں جانتا میں کسی ایک کو جس نے انکار کیا موضوع پر مسح کا، مگر امام مالک ایک روایت میں سنیں انکار کیا اس کا اکثر آپ کے ساتھیوں نے۔ امام مالک کے اور روایات صحیحہ امام مالک سے مسرہ ہیں بے اس بات ہی، اور موطا آپ کا شاہد ہے کس کے لیے، اے روایتاں گواری ہیں ساری ہیں، اور اسی پر ہیں آپ کے سارے ساتھی اور جمیع اہل سنت سارے اس پر متفق ہے۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا ابن شهاب الزهري عن عباد بن ایتھے بے نال نون کو نہیں ہے گا، کافیہ سرا پڑھا کے شہاب الزہری ہو، شهاب الزهري حد ہو گیا۔ عباد ابن زیاد من ولد شعبہ مغیرہ بن شعبہ 75 باری نہ آیا یار، جان کے شول جان کے تماشا بھی جی میں کہ ڈرامہ لانا ہے۔ جی جی ذهب لحاجته في غزوة تبوك قال فذهبت معه بماء قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسكبت عليه قال فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يديه فلم يستطع دی کے من دی کے کم میں جباتی ہی فأخرجهما من تحت جبته تحت من تحت یار فغسل يديه ومسح برأسه ومسح على الخفين۔ حدیث پاک وچ غلطیاں کر کے نہیں پڑھان ہوندی، یقین جانو، باقی کتاباں وچ گزارا ہوندا ایتھے جان بن جاندی ہے جی، کیونکہ وہ حدیث سامنے ہوندی ہے جی۔ وہ جڑا کام مقلد الخنازیر بخنزیر دے گلے وچ موتیاں والا پٹا پانا، اوتھے ملا علی کر سبے بھی لکھیا ہے جنوں حدیث دی عبارت نہیں ہوندی انہوں حدیث پڑھانی۔ میں تو ہن کڈ کے بخانا جو برکات وچ تاں بس میری جان نو بندی جنہاں نبی جمعرات وہ مہربانی فرماؤن جڑے کو حدیث پڑھ سکدے نے جی، سارے پڑھو، تواڈے سارے نال سر کپایا ہے، تواڈا بیڑا تساں اپنا آپ غرق کیتا، میرے اس کی قصور ہے جی کہ بھئی تسی ساری رات کتے کام تے بیٹھے رہو، سویرے سبقاں ستے رہو، سارا پچھلا پڑھیا بھلا مر دیتا جی، اس میرا کیا قصور ہے جی۔ انج حدیث پڑھنی انج مکے کی کتابیں اس طرح جی جی، ایک ٹائم تھوڑا ہے کہ میرے یار رل گئے جی جی۔ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وعبد الرحمن بن عوف یوم قد صلی بهم سجدة فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلی الرکعۃ التي بقيت ففازع الناس له ثم قال لهم قد احسنتم۔ اتھے لفظ عباد بن زیاد سے روایت ہے جو مغیرہ بن شعبہ کی اولاد سے ہیں، تو عباد صحابی نہیں ہے، یہ تابعی ہے، اس واسطے شرح دسن کے مسئلے چیوے انل مغیرہ بن شعبہ کنی باری حدیث پڑھی ہے، کس حدیث کے جو راوی ہیں وہ جناب مغیرہ بن شعبہ، اس واسطے معنی اس دے مطابق کرنا ہے جی۔ روایت کی گئی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اپنی حاجت کے لیے، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اس سفر پر جا رہے تھے، تو راوی کہتے ہیں پس کون جناب مغیرہ پس لے گیا میں آپ کے ساتھ پانی کو، پیچھے میں نے حکم سی پانی لے کے آ، تو قالا جناب مغیرہ کہتے ہیں پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، واپس تشریف لائے، ذہاب لحاجتی حاجت کے لیے گئے، حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایتھے نہیں غور فرمانا کہ استاد کی بولے ہے، صرف یہ بھی پگڑی انج بدہ پگڑ، یہ میرے استاد کیوں باندھا کرتے تھے، استادہ دی ٹوپی دا رنگ فلانا سی، لیکن اے نہیں پکانا بے لفظ کی بول دے سن جی، اے ادھر ساری توجہ ہی نہیں جانی، چونکہ اے کم موقع ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا وبالقرآن کتابا صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ تو سرکار تشریف لے وضو فرمانا سی، فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ، تو پس میں نے وضو کا پانی سرکار کے اعضاء پر انڈیلا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھویا اپنا چہرہ مبارک۔ اے نہیں کہ کلی تے ناک وچ پانی کو نہیں پایا، پہلے 3 بار ہاتھ دھوتے سارا ہی تے ذکر انجے، پس دھویا آپ نے اپنا چہرہ مبارک، پھر سرکار نکالنے لگے اپنے دونوں ہاتھوں کو، تو پس نہ طاقت رکھی اپنے جبے کی دونوں آستینوں کی تنگی کی وجہ سے، پس نکالا سرکار نے دونوں ہاتھوں کو باری باری اپنے جبے کے نیچے سے تھلے کر کے، اگے بھی 10 بار یہ طریقہ دسیا جی۔ پس فغسل یدیہ، پس دھوئے سرکار نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک، اور مسح فرمایا اپنے سر مبارک کا، اور مسح کیا خفین پر۔ اے ترجمۃ الباب ہے یہ جملہ، جتھے وہ مسئلہ آوے نا کھدا اے ترجمۃ یعنی جڑا باب دا عنوان بدھا ہے نا او مسئلہ آئے تو کی نہ رکھی دے اے ترجمۃ الباب ہے جی، کہ وہ مسح علی الخفین، پھر تشریف لائے رسول اللہ تے صحابہ پاک اگے چلے گئے سن، تے چونکہ کافی سفیدی ہو گئی سی تو انہوں نے جناب عبد الرحمن بن عوف نو امام بنایا تے نماز صبح دی شروع ہو گئی، پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب عبد الرحمن بن عوف امامت کرا رہے تھے ان کی، اور تحقیق پڑھا چکے تھے صحابہ پاک کو 1 رکعت۔ پس نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 1 رکعت پڑھی، پھر پڑھی سرکار نے رکعت وہ جو باقی رہ گئی تھی، پس گھبرائے لوگ آپ کی طرف جی کہ بھی ٹھیک نہیں ہویا ساڑھے کولوں بھی سرکار پیچھے نماز پڑھی، پھر فرمایا آپ نے جلے سرکار فارغ ہوئے، سرکار نے فرمایا صحابہ پاک کو قد احسن تم نے اچھا کیا ہے۔ ان کا ترجمہ روایت کی گئی ہے جناب مغیرہ بن شعبہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے قضائے حاجت، اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے غزوہ تبوک میں، یعنی اس سفر وچ واقعہ پیش آیا۔ جناب مغیرہ فرماتے ہیں پس لے گیا میں سرکار کے ساتھ پانی، آپ فرماتے ہیں پس واپس تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس میں نے پانی انڈیلا آپ پر یعنی آپ کے اعضاء پر، فرماتے ہیں پس دھویا اپنا چہرہ مبارک، اپنے چہرہ مبارک کو، جی اپنے چہرے مبارک، اپنے چہرہ مبارک کو، اپنے چہرہ مبارک کو، پھر نکالے آپ نے، پھر آپ نکالنے لگے اپنے دونوں، بس نہ طاقت رکھی اپنے جبے کی، آستینوں کی تنگی کی وجہ سے، پس نکالا اپنے دونوں ہاتھوں کو، جبے کے نیچے سے، پس دھوئے آپ نے اپنے ہاتھ، اور مسح فرمایا سرکار نے اپنے سر مبارک کا، اور مسح فرمایا سرکار نے خفین پر، پھر تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جناب عبد الرحمن بن عوف امامت کرا رہے تھے، ان کی تحقیق پڑھا چکے تھے 1 رکعت، بہم دے مانا کر صحابہ پاک کو 1 رکعت، بس نماز پڑھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ، پھر پڑھی سرکار نے 1 رکعت وہ جو رکعت ایک کی رکعت، وہ جو باقی رہ گئی تھی، بس گھبرائے لوگ آپ کی وجہ سے، پھر فرمایا سرکار نے ان صحابہ پاک کو تحقیق اچھا کیا تم نے، دھیان کرا جب ہونا حدیث پاک تھے۔ او عباد کون؟ ابو خرب، وسا کا ابن حبان، واللہ والی بنایا تھا ان کو جناب معاویہ نے سجستان کا، و ماتا 100 ہجری وچ مم ولد، جی یہ اصل میں وہم ہوا امام مالک رحمہ اللہ سے،
یہ جو ہے نا عباد بن زیاد یہ جناب مغیرہ کا آزاد کردہ غلام ہے اور بیٹا نہیں ہے، ان کی اولاد سے نہیں ہے۔ قالہ الشافعی و مصعب بن زبیری و ابو حاتم و دارقطنی ابن عبد البر۔ سنیں جی، قالہ منفرد ہوئے ہیں یحییٰ اور عبد الرحمن بن مہدی بے وہم ثان، دونوں نے کہا کہ عن ابی ہے، عباد بن زیاد عن ابی ہے۔ کون ابی؟ مغیرہ بن شعبہ، حالانکہ یہ ان کا بیٹا نہیں ہے، آزاد کردہ غلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیں ہی تے ولم یقل ہو من روات الموطا غیر امام موطا کے جو جتنے راوی نیچے امام مالک صرف نے دو میں یہ گل کی تھی اور کسی نہیں کی تھی، ماز کہا سب نے عن المغیرہ ابن شعبہ کیا انج جی، تو اگر انج ہوئے تو پھر وہ حدیث منقطع ہو جائے گی، کیونکہ عباد نے تو اچھا مغیرہ بن شعبہ سے روایت کرے نا جی، تو یہ حدیث کیا بنے گی؟ کیونکہ جناب عباد نے نہیں سنا کن سے، نہ ہی ان کو دیکھا ہے۔ ماز روایت کیا ہے اس کو امام زہری نے عن عباد عن عروہ و حمزہ تا، دو استاد جڑے دوویں جناب مغیرہ دے پتر نے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اصل ہے سند انج جی اور جگہ تے سنیں ہی پر اوباما حدث زہری، کبھی کبھی امام زہری اکیلے عروہ سے، عروہ جو بیٹے ہیں یہ کیا عروہ بن دوسرے جی، اور عروہ بن زبیر وہ بھی جی، وہ دوسرے جی، اے بھی بیٹے جی صحابی دا نام ہی عروہ ہے جی رضی اللہ عنہ۔ سننا بہیں تو وسان اچھا جی اکیلے اور بس۔ قال دارقطنی، پس وہم کیا ہے امام مالک نے اس کے اسناد میں دو جگہوں میں، ایک یہ ہے قول عباد میں ولد المغیرہ، ثانی اسقاط اس امام مالک کا عروہ اور حمزہ کو کس کے درمیان؟ عباد کے درمیان اور جناب مغیرہ کے درمیان، قضا فی تنویر الحوالق۔ اور یہاں وہم آخر بھی ہے من صاحب حاض الکتاب، یا اس کے نساخ سے، اور وہ اسقاط ہے مغیرہ بن شعبہ کا، کیونکہ ان مغیرہ تھے کوئی نہیں آکھیا، صرف وہ تو ذکر کیتا ہے کہ ان کی اولاد سے ہیں جی یہ۔ فإن هذا الحدیث معروف من حدیث المغیرہ ہے و مروی کذالک فی جمیع کتب، اور نسخ اس کتاب کے جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے 6 نسخے، اور 7واں وہ کہ جس پر قاری کی شرح ملا علی قاری صاحب کے نہیں ہے، اس میں ذکر مغیرہ کا بلکہ عبارت ہے عن عباد ابن زید من ولد المغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باوجود کہ نفس عبارت حدیث جڑی اگوں آ رہی ہے، اور میں پانی لے گیا پیچھے سونے دے تے اب بات نہیں سن نال کہ نفس عبارت حدیث شاہد ہے بائیں طور کہ یہ قصہ کس صحابی کے ساتھ ہوا ہے، عباد کے ساتھ نہیں ہے، جیسا کہ مستفاد ہے بے صحابہ بے سکوت ذکر۔ سمجھائی جی بے وضاحت کی تھی نکال دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مغیرہ تعارف کراندے نے، تو خلاصہ ہے کہ یہ روایت جناب مغیرہ سے روایت ہے، کیونکہ کوئی لفظ جو ہے پہ فضحب تو ماں ساری گل پہ نقل کر دیں۔ مغیرہ ہوا بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن کعب سقفی، کنیت ابو عبداللہ یا ابو عیسیٰ، اسلام لائے ہیں خندق والے سال، اور قادم مہاجرن تو پھر ہجرت کر کے آ گئے۔ بعض نے کہا کہ ان کا اول مشاہد ان کا کون ہے؟ حدیبیہ ہے بھائی، تو وہ فیا ہیں خندق لکھے ہیں۔ اچھا بھائی بعد نے، لیکن خندق والے سال ہے۔ اچھا بعد نے کیا اول مشاہدہ ان کا کیا خندق ہے؟ خندق ہی ہونا تھا، تو کو دیبے لکھے ساری غلطیاں بھائی یار۔ تو وفے یا فوت ہوئے ہیں 50 ہجری میں، کتنے؟ قضا فی الاستیاب رقم۔ اچھا جی، غزوہ تبوک دھیان کرا جی، جی باقی روایتاں میں لفظ زید نے سارے نال جوڑ دینے، پورا واقعہ پتہ لگ جائے گا۔ زادہ مسلم ابو داود
کہ قبل الفجر بھی یہ واقعہ پیش ہے فجر تو غزوہ تبوک نہیں فجر تو پہلا بھی جڑا سونے تشریف لے گئے اے بھی کی سی اور تھا غزوہ تبوک 9 ہجری کو اور یہ آخری ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا اور یہ شام کے اطراف سے ہے جو مقاربہ للمدینہ اس پاسوں نام رکھا گیا اینو جڑا ہے نا اے تبوک کیوں آندے نے وکیلا سمیت بعد نے یہ کہا ہے کہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اپنے صحابہ پاک کو کہ یبوکون اینا تبوکن اے یدخلون فی القدح ویحرکون تاکہ پانی نکلے تو آپ نے فرمایا ما زلتم تبوکونہ بوکن تو اس واسطے فرمایا نا تبوک بن گیا جی سونے لفظ بعد نے گل آکھی ہے جی اچھا جی بے ماء میں پانی لے گیا اور امام بخاری کے لیے باب الجہاد میں یہ ہے بلفظ کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی امرہ ان یتبعوا بالادابۃ کہ جناب مغیرہ تھے کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میرے پیچھے تو لوٹے چ پانی لے کے آ سنیں اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے جناب مغیرہ کہندے حتیٰ کہ سرکار چھپ گئے مجھ سے پس فقدا حاجتہ ثم اقبال فتودع وعندہ اور عند احمد روایت اس طرح ہے ان المغیرہ کہ پانی وہ جو وضو فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ لیا تھا اس پانی کو جناب مغیرہ نے ایک عرابیہ سے ایک اوتھے ایک عرابیہ عورت سی تے اندے کول پانی لیا تے انڈیلا تھا اس نے پانی جناب مغیرہ کے لیے مشکیزے تھے جو بنا ہوا تھا میتا سے ایک میتا دے چمڑے دا بنیا سی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب مغیرہ کو اس سے پوچھ کہ اگر صلح بھئی اگر اس نے اس کی دباغت کی ہے تو پھر تو اس کا پانی پاک ہے تو انہا قالت اس نے کہا جی واللہ دباغتها اللہ کے قسم میں نے اس کی دباغت کی ہے ہن اے ویکھو نا بھی اے بھی اس واقعے وچ گلاں موجود نے ساریاں جی تے قذافی ضیاء ساری شرح صحیح بخاری لے عبداللہ بن سالم بصری مکی اچھا فسکب تو ساکب الماء یسکبہ سبہ پانی انڈیلنا سکب الماء پانی انڈیلنا آندے نے اس میں جواز ہے استعانت کا کس میں ضرورت ہوئے تا جی ہونے جنہیں بھی تسی فارغ ہوندے جاؤ تو جڑا پہلا شگرد ہے بیٹا وضو کرایا کریں ہونے نالی عمر جے 22-23-24 سال ہے تو انہیں وضو میں نے کراؤ چلو کرے کوئی 60-65 تے جا کے تے پھر تو کوئی گل ہوئی مولوی جی ہونے نالے بھی وضو کراؤ بیٹا اس میں بڑی عظمت ہے جی نال ایک دو واقعے بھی ٹھوک دیتے ویسے ہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فلم یستاتے فلم اس میں اس وقت نا مسئلے جڑے حدیثاں ثابت ہوندے نے بھی ان دے بازو تنگ سن اس میں دلیل ہے اس میں کہ پہننا تنگ کا لباس کپڑوں سے بھی ٹھیک ہے فی لیسا لبس الدیق من الثیاب بلکہ مناسب ہے یہ کہ ہو یہی جہاد میں بھی چست لباس ہے مستحب لما بوجہ اس کے جو اس میں ہے یعنی تعہب اور تاسی کو جے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لباسی مثل ذالک فی السفر باقی ولیسا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی حرج کس میں حدر میں اور اس میں ہے کہ عمل ہن دھیان کرے جی نواں مسئلہ اے جڑا سونے تھلوں بازو کڈے نے جی تے او پہلے چہرہ مبارک دھوتا ہے تے وچ ایک کم ہویا نا مسلسل تے بازو نے دھوتے وچ وقفہ آ گیا نا او ویکھو اور اس میں یہ ہے کہ عمل وہ عمل کہ نہیں طول اس میں یہ عمل جائز ہے سنائے وضو میں جی چھوٹا موٹا کام جی بے ثابت ہویا جی اور یہ پہلے بندے اس کام میں پتہ کون جی علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کھولو شرح ایک حدیث پڑھو
وہ بندہ دسدا ہے کہ اس حدیث سے یہ مسئلے ثابت ہوئے، پاویں وہ کنی واری بھی ثابت ہے نا، امام بدر الدین عینی نے نا ہر جگہ تے کیا اے مسئلے ثابت، انہیں گیٹ کھولیا، انہیں بھی پیچھے کسی بابے میں بیان کیتا ہونا جی، ظاہر فقہا سب تو پہلے نے جی، پھر بعد والے پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھی اس حدیث سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی باقی وہ جڑے سمجھ آئی ان کا درجہ مستحبہ سنت دا وہ ایک وکھرا باب ہے، لیکن بھی اتنے گل سمجھ آئی بھئی جواز، اچھا اور نہیں لازم آتا ہے اس سے استناف کس کا، بھئی دوبارہ مڈو شروع کرو جی اچھا جی کم میں جبے ہی، یہ وہ ہے جو کاٹا جاتا کپڑے سے مشمرن، بھئی تو جڑا کو کھلا ہوندہ ہے انہوں آندے نے ایک کم بھی، اچھا تے فَأَخْرَجَهُمَا امام مسلم نے یہ لفظ نکالا ہے بھی اس کتاب میں یہ لفظ ہے وَأَلْقَ الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ کہ سونے اس طرح کر کے نا دونوں پاس جبہ چوک کے تا اپنے موڈیاں تے سٹیا تے پھر بازو دھوتے جی اس طرح کر کے جی سبحان، سارے پڑھتے پہن تے پورا واقعہ بن جاندہ ہے جی تحت جبات ہی یعنی من داخلہا یعنی من طرف ذیل تھلے پاسوں تے جا سونے تشریف لے آئے جی ابن سعد طبقات ابن سعد بڑی کمال کتاب، ابن سعد نے ذکر کیا ہے کہ فاسفر الناس لوگ آگے جا کے انتظار کرتے رہے، پس اسفار کر دیا لوگوں نے اپنی نماز کے ساتھ حتیٰ کہ خوف کرنے لگے کس کا، تو پس انہوں نے آگے کر دیا عبد الرحمن کو، انج واقعہ پیش آیا جی سنیں ہی تے یا امہم۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کیڑا، وہ یہ ہے کہ جب خوف کیا جائے نماز کے وقت کے فوت ہونے کا یا وقت مختار کے فوت ہونے کا تو نہ انتظار کی، اگرچہ چونکہ سرکار آ رہے ہیں نا سرکار، تو یعنی اگرچہ امام فاضل جدہ نہیں کیوں نہ ہو لیکن اگر نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے تو کسی اور سے نماز پڑھوا لیجیے۔ اچھا جی، اور تحقیق حجت پکڑی امام شافعی رحمہ اللہ نے اس بات کے ساتھ کہ اول وقت افضل ایسی حدیث کے ساتھ، حالانکہ کل کوئی نہیں طبقات ابن سعد بچے کہ اسفار ہو گیا سی جی تو تاہم واسطے جی۔ اچھا جی تے اور سجدہ تن یعنی تن اے جز بول کے مراد نہ حدیثاں کو مسئلہ اخذ کیتا ہے نہ حناف کی نماز کے اندر جو مرکزی جز ہے وہ کون ہے، وہ سجدہ ہے جی، اور اس طرح جی انہوں نے ایک حدیث پڑھی نہیں تو بابیاں چونکہ وہ تو لگی اس کام تے ساننا، انہوں نے سمجھ آ گیا میرا اللہ اے میرے سونے محبوب آ ساڈا دین، بس میں اتنے بچ رہنا ہے، میں تو باہر نہیں نکلنا جی، اس واسطے پھر سارا اندر چانن ہو جاتا ہے جی۔ اچھا جی سجدہ تے مسلم شریف میں یہ لفظ ہے کہ سجدہ تم من صلاۃ الفجر، یعنی فجر کی نماز کی ایک رکعت ہو گئی تھی، فصلی معہم، مسلم نے ابو داود نے ذکر کیا کہ پس نماز پڑھی سرکار نے ان کے ساتھ وراء عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے، سنیں ہی اب اس میں جواز ہے صلاۃ الفاضل کا خلف المفضول، صلاۃ یہ کیا ہے جائز ہے۔ اخرج ابن سعد فی الطبقات بسند صحیح، سنا جے پورا ایک واقعہ ہور یہ گل ہی ہوئی ہے ان المغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہو کہ جناب مغیرہ فرماتے ہیں کہ نا کہ انہو سوئلہ سوال کیے گئے کہ حل امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد من الامت غیر ابی بکر، کہ جناب مغیرہ سے سوال کیا گیا کیا امامت کرائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک نے امت سے جناب ابو بکر کے علاوہ، بھئی کسی اور نے آپ کی جماعت کرائی ہے؟ تو جناب مغیرہ نے کہا کہ نام ہاں کرائی ہے۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ کننا فی سفرن فلما کانا من السحر، جب سحری کا وقت ہوا تو سرکار تشریف لے گئے اور میں بھی سرکار کے ساتھ چلا گیا حتیٰ کہ ہم لوگوں سے دور ہو گئے، پس سرکار اترے اپنی سواری سے فتغیب عنی حتیٰ ما اراہو، سرکار دور تشریف لے گئے، فمکثت طویلا، میں کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر سرکار تشریف لائے، فسببت علیہ، سونے وضو فرمایا،
و مسح علی خفیہ، پھر ہم سوار ہوئے، بس ہم نے لوگوں کو پایا کہ نماز قائم کی جا چکی تھی، بس لوگوں نے آگے کر دیا تھا، جناب آگے ہو گئے تھے لوگوں کے عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے ایک رکعت پڑھا دی تھی اور وہ دوسری رکعت میں تھے، تو فذهبت تو جناب مغیرہ کہتے جل میں گیا نا سونے دے نال، تو میں شروع ہوا کہ میں جناب عبد الرحمن کو جنواؤں کہ سرکار آگے پیچھے ہٹ جاؤ، تو فنہانی سرکار نے مجھے منع کر دیا، تو بس نماز پڑھی ہم نے ایک رکعت وہ کہ پائی ہم نے اور پڑھی ہم نے وہ کہ سبقت کی ہم کر گئی ہم سے، سنیں جی، تو اے بھی سونے نے بھی نماز پڑھی ہے جناب عبد الرحمن بن عوف دے پیچھے، پس اس وقت ہوں سنیں جی، پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کے سرکار نے نماز پڑھی تھی کن کے پیچھے، اوتھے سونے ارشاد فرمایا سی کہ ما قبض نبی قطو، کہ نہیں وصال کیا کسی نبی نے کبھی بھی، حتیٰ یصلی خلف رجل صالح، عبد الرحمن بن عوف دی بڑی وڈی شان بیان ہو گئی کہ حتیٰ کہ نبی نماز پڑھتے ہیں اپنی امت سے ایک رجل صالح کے پیچھے، ایک رجل ایسا انہیں قانون دسیا جی وہ فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اس طرح فرمایا کہ ہر نبی اس وقت تک وصال نہیں کرتے جب تک اپنی امت میں سے رجل صالح کے پیچھے نمازیں، تو باقی جڑے پیچھے ہے نا جناب ابو بکر تو پڑھیا جی، سرکار نے جناب ابو بکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ جڑا حدیث کتنی باری پڑھی جو وہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے، اجے پیچھے چند دن گزری ہے، اور جناب ابو بکر سرکار کے پیچھے تھے اور باقی جو تھے وہ جناب ابو بکر کے تکبیروں پر وہ اقتدا کر رہے تھے جی، تو جو پیچھے نماز پڑھی ہے نا سرکار نے وہ صرف عبد الرحمن بن عوف ہے، سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں نا جی، یہ مطلب ایک نظام ہے نا کہ سرکار دے نال کون نے، تے مدینہ شریف وچ کون نے، سرکار کنہوں چھڑ کے گئے سن، ٹھیک ہے، نال کون نے، سرکار دے نال کون نے صبح وضو نہ کرائے، تے مدینہ شریف کون نے، باقی تینے ہستیاں نال نے قافلے دے، کون جناب کہ کوئی نہیں نال ہے نا، لیکن کہ بھی یہ نظام ہے نا بھی جناب عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا ہے، یہ کوئی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ بھی ان کو بھی کوئی توہین ہوئی ہے، گل تو دس رہے ہیں چونکہ باقی سارے صحابہ نال نے قافلے وچ نے، لیکن کہ بھی ایک نظام سی کہ سونے نے نماز پڑھی انہاں دے پیچھے، تے وہ جڑی نماز ہے جڑی جناب صدیق اکبر دی وہ اس تو پہلے تو نہیں، وہ تو بعد وچ وہ تو سونے تبوک تو بعد پھر 10 ہجری حج ہویا، پھر ادھر بعد سفر سونے دا جو بخار مبارک تیز ہویا تو اس زمانے دا واقعہ ہے، لیکن یہ تو پہلے دا واقعہ ہے جی، یہ تو حالت صحت ہے کہ سونے نے پیچھے نماز پڑھی، اللہ اکبر کبیرہ جی۔ اگے جی، ثم صلی الرکعتا قضا فعلہ کان فعلہ ھذا جی، اچھا سرکار نے ایک رکعت پڑھی جو کیا رہ گئی تھی، باقی رہ گئی تھی، سنتا پہ ہیں کیوں کہ سرکار نے کیا فعلہ ھذا باوجہ اپنے سونے دے اپنے فرمان دے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ فلا تختلفوا علیہ، اس واسطے سونے نے جڑی رہ گئی سی وہ پہلو نہیں پڑھی بلکہ پہلے وہ پڑھی جڑی انہاں دی دوجی سی، پھر اٹھ کے پہلی پڑھی، اس واسطے کہ سونے دا اپنا فرمان ہے کہ امام دی مخالفت نہ کرو، امام دی ان دی اقتداء کرو جی۔ اچھا جی، فوازی الناس لوگوں کی گھبراہٹ کی کیا وجہ تھی، لے سب کے ہم بوجہ لوگوں کے سبقت کر جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ساتھ، سنیں جی، تو جس لئے سرکار آ گئے نا وہ اکثر تسبیح، انہوں نے تسبیحیں کثر سبحان اللہ کہیں، اس امید سے کہ اشارہ کریں رجاء ان یشیر الیہم جی، کہ بھئی اس امید سے کہ سرکار اشارہ کریں ان کی طرف کہ کیا یعیدونہا اعادہ کریں گے نماز کا یا کہ نہیں، سنیں جی،
کہ بھی عبد الرحمان بن عوف بھی سلام پھیر دیں نماز ختم کر دین بھی سرکار پڑھان نماز بھی اس واسطے وہ گھبرا گئے تو انہیں تسبیحاں پڑھنی شروع کر دیتی ہیں بھی سرکار جو آگے جی قد احسنتم اس میں دلیل اس بات پر کہ مناسب یہ ہے کہ حمد کرے اور شکر کرے ہر وہ جس نے جلدی کی اپنے اللہ کے فرض کی ادائیگی کی طرف وہ اللہ کا شکر کرے کہ سونے نے اس تے فرمایا تو چنگا کیتا ہے جی تساں چنگا کیتا ہے. چلو جی اخبارنا أخبرنا مالك قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن بن ركيش أنه قال رأيت أنس بن مالك أتى قباء قباء آج تک رل کے غیر منصرف تبوک بھی غیر منصرف ہے جی جی فقال ثم أتي بماء فتوضأ فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ثم مسح على الخفين ثم صلى. ثم صلى. روایت کی گئی ہے سعید بن عبد الرحمن بن رقیش سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تشریف لائے قباء پس آپ نے بول کیا پھر لایا گیا پانی پس آپ نے وضو فرمایا پس دھویا آپ نے اپنا چہرہ اور اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت اور مسح فرمایا اپنے سر کا پھر مسح کیا اپنے خفین پھر مسح کیا خفین پر پھر نماز پڑھی پھر شابہ جی روایت کی گئی جناب سعید بن عبد الرحمن بن رکیش سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئے قباء میں پس بول فرمایا پھر بول کیا پھر منگوایا پانی پس وضو کیا پس دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو مرفقین کے سمیت اور مسح کیا اپنے سر کا پھر مسح کیا موضوع پر پھر نماز. اے دلیل ثم مسح اس باب دے ترجمہ الباب اے جی سعید جی اے سعید اشعری جڑے استاد نے امام مالک دے اتنے دے صحابی نے نام تھلے امام محمد امام مالک یہ تو سیکا نہیں آپ جڑے وچ بندے نے کہڑے سعید بن عبد اشعری مدنی سیکا من صغار تابعین پڑھا کبار تابعین صغار تابعین بھئی قال لہ الزرقانی. اچھا جی رائے تو دھیان کرا جب نئی روایت کی گئی کسی ایک سے صحابہ پاک رضی اللہ عنہ سے مسال الخفین کا مگر جناب عبداللہ بن عباس سے جناب ابو ہریرہ سے اور حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. بہرحال عبداللہ بن عباس جناب ابو ہریرہ پس تحقیق آئی ہے ان سے احادیث حسان کے ساتھ خلاف اس کا کہ وہ ثابت ہے کہ وہ نہ پھر وہ بن گئے اور موافقت کی انہوں نے باقی سارے صحابہ کی کن نے دو مانے سنا جی اور نہیں جانتا میں کسی ایک کو صحابہ پاک سے کہ آیا اس سے انکار مسح کا خفین پر ان سے کہ نہیں اختلاف کیا ان سے اس میں مگر صرف ام المومنین سے جی ہیں جی. اس واسطے آپ کو پوچھا گیا نا موضع تے مسا تے فرمایا کہ حضرت علی کو پوچھو یاد آیا کہ سونے دے نال او ہوندے سن سفرہ میں جی. اچھا جی اگے ثم مسح فی الاستدلال بے فعل صحابہ بعد صلی اللہ علیہ وسلم اے صحابہ پاک دے فعل نو دلیل بنایا ہے بعد وچ اس واسطے اشارہ اس بات کی طرف کہ مسح الخفین نہیں ہے من منسوخ الاحکام یہ ان احکام سے نہیں ہے جو صحابہ پاک دا فعل تام واسطے ذکر کیتا ہے بطور دلیل کہ صحابہ پاک دا اس سے عمل موجود ہے لہذا منسوخ نہیں. اخبرنا مالک قال حدثنا نافع وعبد الله بن دینار ان عبد الله بن عمر قادم الكوفة على سعد بن ابي وقاص وهو اميرها فرآه عبد الله وهو يمسح على الخفين فأنكر ذلك عليه فقال له سل أباك إذا قدمت عليه فنسي عبد الله أن يسأله حتى قدم سعد فقال أسألت أباك فسأله عبد الله فقال إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما. قال عبد الله وإن جاء أحدنا من الغائط
قال وإن جاء أحدكم من الغائط. روایت کی گئی ہے جناب نافع اور جناب عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہما دونوں سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آئے کوفہ جناب سعد بن ابی وقاص کے پاس، اور جناب سعد بن ابی وقاص امیر تھے ان دنوں میں کوفے کے، من قبل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پس دیکھا جناب سعد کو جناب عبداللہ نے کہ جناب سعد مسح کر رہے ہیں خفین پر، پس انکار کیا جناب عبداللہ نے اس کا. پر ہیں تسی موزند مسح پہ کر دے سنیں ہی. بسم اللہ الرحمن. تو پس فرمایا جناب سعد نے جناب عبداللہ بن عمر کو سوال کرنا اپنے والد گرامی سے جب پہنچ جائے تو ان کے پاس، اذا قدم تالے جل واپس مدینہ شریف جائے نا ابا جی کو پوچھیے مسئلہ. تو جل عبداللہ آئے واپس، پس بھول گئے جناب عبداللہ یہ کہ سوال کریں جب والد گرامی سے، حتیٰ کہ آئے مدینہ شریف جناب سعد. تو فرمایا جناب عبداللہ بن عمر کو جناب سعد نے کیا پوچھا ہے تو نے مسئلہ اپنے والد گرامی سے. اے بھائی دینداری ہے او کوگو جی کیے بھئی وہ مسئلہ پوچھا سی والد صاحب کو تانوں جڑے مسئلے شک پیا سی اے بھی کہ کدی دی اصلاح کرنی جی. وتعاونوا علی البر والتقوی انہوں نے ایتا سمجھ آؤندیاں سن تے عمل ہی تو نہ کیتا پہلی جماعت نے، باقی تو پھر ہولی ہولی کم ٹور پیا جی. تو پس سوال کیا جناب عمر سے جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے. پس فرمایا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب داخل کرے تو اپنے دونوں پاؤں خفین میں حالانکہ وہ پاک ہو، پس مسح کر تو ان پر. ہون جڑا گا مزید وضو کرے تو کی کر. تو عرض کی جناب عبداللہ نے کیونکہ اگے مقابلے والد گرامی اس واسطے عرض کی تے جگہ تابعی وظف کرنا فرمایا جناب عبداللہ تھوڑا موقع ویکھ لیتا ہے. عرض کی جناب عبداللہ نے اگرچہ آئے ہمارا کوئی ایک غائط سے، اگرچہ غائط تو آوے تھا بھی مسح کرنا ہے جی. فرمایا اگرچہ آئے تمہارا کوئی ایک غائط سے جی. روایت کی گئی ہے جناب نافع اور عبداللہ بن دینار سے یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن عمر آئے کوفہ میں جناب سعد بن ابی وقاص کے پاس، اور حالانکہ آپ امیر تھے کوفہ کے. پس دیکھا جناب سعد بن ابی وقاص کو جناب عبداللہ نے وہ مسح کر رہے تھے خفین پر. پس انکار کیا جناب عبداللہ نے اس معاملے پر. پس جناب سعد بن ابی وقاص نے فرمایا جناب عبداللہ کو سوال، پس انکار کیا ذالکا مسح کرنے کا علیہ جناب سعد پر. انکارا کی ہوا ضمیر کا فاعل جناب عبداللہ او بلا ہوئے جی. پس فرمایا جناب سعد بن ابی وقاص نے جناب عبداللہ کو سوال کرنا پوچھنا اپنے والد گرامی سے جب جائے تو ان کے پاس سوال کریں حضرت عمر سے، حتیٰ کہ آ گئے جناب سعد. پس فرمایا جناب سعد نے جناب عبداللہ بن عمر کو کیا سوال کیا آپ نے اپنے والد گرامی سے. پس آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے کہا نہیں. بس سوال کیا جناب عبداللہ نے جناب عمر سے، خود امانہ پہلے کرنا. بس سوال کیا جناب عمر سے جناب عبداللہ نے. بس آپ نے فرمایا جب داخل کرے تو اپنے پاؤں کو خفین میں حالانکہ وہ دونوں پاک ہوں. بس مسح یعنی وضو کر کے پائے ہون. مسئلے تو کنی باری پڑھے اتھوئی مسئلے سارے ثابت ہوندے پہنے جی. بس مسح کر تو خفین پر. عرض کی جناب عبداللہ نے اگرچہ آئے ہمارا کوئی غائط سے. جناب عمر نے فرمایا اگرچہ آئے تمہارا کوئی غائط سے. عبداللہ بن دینار مدنی ابو عبد الرحمن مولا ہیں، عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. وصا کا ہوا احمد جناب سعد بن ابی وقاص مالک بن وہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب. یہ سعد کی کنیت ابو اسحاق عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. 55 میں یا 56 میں یا 57 میں یا 58 میں یا 54 میں فوت ہوئے ہیں. کون جناب سعد.
فانکارا جی اب اس میں مسئلہ ہے کہڑا دھیان کریا جے بڑی اہم گل کہ صحابی قدیم و صحبت کبھی خفی ہو سکتا اس پر امور جلیہ سے جو جلی ہیں شرع میں جب تک کہ نہ مطلع اس پر غیر اس کا نہ وہ کہ مطلع اس پر غیر اس کا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ بعض چیزیں جو صحابی عبداللہ بن عمر قدیم الاسلام ہے اور یہ اسلام کے اندر بڑی مشہور بات ہے اور تبوک دے موقع دی آپ نال نے عبداللہ بن عمر صرف مکہ شریف جناب حضرت مولا علی نے تے یا وہ 3 صحابہ نے او والا ثلاثۃ الذین خلفوا پل پل کی عرش ہے وہ صرف 3 صحابہ نے جنہاں دا معاملہ ملتوی ہویا تے یا باقی تے پھر جھوٹاں دی ٹیم ہے کیڑی منافقین دی جی صرف حضرت علی نے تے باقی تو 3 صحابہ تو چپ کر کے گھر نے تیاری پہ کر دینے تے بس جڑے کم رہ گئے تے پریشان ہو گئے پھر چپ ہو گئے تے باقی جڑے نے باقی سارے صحابہ نال نے جناب عبداللہ بن عمر بھی اس موقع تے نال نے لیکن بھئی یہ ہو سکتا ہے بھئی اے لہذا بھی اس نو عیب نہ سمجھا جائے تو یہ چیزاں سمجھ لیا جان تو بہت سارے مسئلے سمجھنے سوکھے ہو جاتے ہیں جی. اچھا جی اس لیے کہ جناب عبداللہ بن عمر نے انکار کیا مسال الخفین کا باوجود قدم صحبت ہی و کثرت روایت ہی. قال الحافظ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا اور احتمال ہے یہ کہ جناب عبداللہ بن عمر نے معاذ انکار کیا اور مسح کا حضر میں نہ کہ بھی شاید یہ وجہ ہو بھی سفر تے ہو سکتا ہے تو تسی تے مقیم ہو کیونکہ آپ اتنے امیر سن کون باوجود اس بات کے اندر مولانا عبدالعی صاحب معاذ آل کا فل فائدہ تو بحالہا زیادہ کی علامہ قسطلانی نے اور بہرحال کیڑا بہرحال سفر پس قد کان ابن عمر رضی اللہ عنہ یعلمہ بھی سفر کے بارے میں تو آپ جانتے تھے جیسا کہ رواہ ابن ابی خیثمہ فی تاریخ الکبیر و ابن ابی شیبہ فی مصنفی من روایت عاصم عن سالم عن عبداللہ ابن عمر. وہ خود روایت کرتے ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمسح علی الخفین فی السفر. یہ تو موجود ہے روایت سفر والے جناب عبداللہ بن عمر کو خود تو لہٰذا بھی آپ حضر دی گل ہے جی جی اے گل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس فقال اللہ پوچھا سواب پوچھا سی تو عرض کی نہیں امام احمد کی روایت میں من وجہ آخرا کہ اتھے وے پس جب ہم جمع ہوئے جناب عبداللہ تے جناب سعد جمع ہوئے جناب عمر کے پاس تو قال علی سعد تو جناب عبداللہ کہتے ہیں مجھے جناب سعد نے کہا سال باغ ہوں والا صاحب کو پوچھو مسئلہ جی میرے سامنے وہ مسئلہ پوچھو. تو فقال جناب عمر نے فرمایا اور ابن خزیمہ میں ہے کہ فقال عمرو جی کہ کننا ونحن مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم نمسح ولا لا نرى بذلك. ابن خزیمہ میں یہ لفظ بھی ہے جناب عبداللہ جناب عمر نے فرمایا ہے کسے سونا مسا کر دے سا سی اس نے کوئی عرض نہیں سمجھ دے سا جی. اچھا جی ہوں مسئلہ اگلا سمجھو داد خالتا ہو مسئلہ چل پیا جی. تحقیق ثابت ہے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیر تو کے حتمن حدیث شابی عن عروہ بن مغیرہ عن نبی ہے اور پیچھے روایت آئی سی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روایت کیا اس کو امام شابی سے یونس نے اور ابن ابی اسحاق نے اور زکریہ بن ابی زیدہ نے. امام شابی کہتے ہیں کہ گواہی دی میرے لیے عروہ نے اپنے والد پر کس پر مغیرہ پر اور گواہی دی ان کے والد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی یہ واقعہ ہویا بھی. اچھا اور اجماع کیا فقہا نے اس مسئلے پر. توجہ یہ مسئلہ شروع ہو گیا نہیں جائز مساکن پر بولو چا نال ٹورو چا مگر اس کے لیے جس نے پہنا ہو دونوں کو
طہارت پر طہارت پر صرف اختلاف ہے ساڈے نزدیک پہلو پیر دھو کے پا لے تے پوں پا نہ ہوئے تے وضو پورا کر لوے تاں مسا کر سکتا ہے، مگر یہ کہ علماء نے اختلاف کیا ہے اس بندے کے بارے میں جس نے مقدم کر دیا اپنے وضو میں اپنے پاؤں کے دھونے کو اور دھو کر کیا کر لیے، پھر اس نے پورا کیا اپنا وضو تو وضو ہو گیا پورا، تو کیا مسا کر سکتا ہے اب دونوں پر کے بحاظ، اور یہ ماز صحیح ہے ان کے قول پر جنہوں نے جائز رکھی ہے وضو کے اعضاء کی تقدیم کو بعض کی بعض پر، اور نہیں واجب کیا نسک کو، اور اے نہیں ہے گا نسک کو لطف وچ واؤ نال آیا پہ وہ نسک بھی وہ نسک تے ترتیب فرض نہیں ساڑھے نزدیک جیسا کہ استذکار میں باہما طاہراتان تیان کریں جب استدلال دلیل پکڑی امام شافعیہ نے لبس کی شرط پر کس پر بے پوری طہارت ہو تو پھر پاوے کلے پیر دھو کے نہیں بے احادیث ان میں سے وہ ہے جو صحیح عین میں ہے بخاری مسلم جناب مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ سونے نے فرمایا چھوڑ دے ان کو، وہ چونکہ وہ دوجی روایت ہے کہ میں تھلے چکیا بھی سونے دے موزے لاواں، سونے فرمایا چھوڑ دے کیونکہ میں نے داخل کیا تھا ان دونوں کو طاہرتین طاہرہ، ہن سونے دے وضو ترتیب نال کیتا لیکن طاہرتین کولو وضو کامل کر کے موزے پائے یہ ثابت نہیں ہوندا، یہ تو صرف یہ ہے کہ پیر طاہرتین جی، اور محل خلاف ظاہر ہوتا ہے دو مسئلوں میں، ایک ان دو کا جب کہ کیا ہوا بے وضو ہوا پھر دھوئے اس نے اپنے پاؤں سنیں جی تے پھر پہن لیے پھر مسا کیا دونوں پر پھر کامل کیا اپنا وضو، دوسرا جب کہ بے وضو ہوا پھر وضو کیا آپس جب دھو لیا دونوں پاؤں کا ایک تو اس پر موزہ پہن لیا پھر دھویا دوسرا پھر دوسرا موزہ پہن لیا، پس بے شک یہ مسا جائز ہے ہمارے نزدیک، تو پہلو پیر تو لے تے موزے پا لے باقی وضو بعد وچ کیتا، پھر صورتین بھئی اگر ایک ترتیب نہ وضو کے تے سجا تو کے موزہ پا لے پھر کھبا پائے بالکل ٹھیک ہے جی، خلاف ہے واسطے ان کے، اور وہ اطلاق کرتے ہیں بولتے ہیں نقل کو ہمارے مذہب سے اور کہتے ہیں کہ حنفیہ نہیں شرط کرتے کس کو، ان کو نہیں سارے ذمہ لا دیتے ہیں، حالانکہ کمال طہارت مطلب کون نہیں ہے گا جی 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 وہ بھی آدھے ان کے حنفی سارے ذمہ کر کے جملے لینے حالانکہ صحیح نہ کریں جی جی قذاف نصبر رایا لتخریج احادیث الہدایہ للذیلی طاہرتان اے عندہ اے مطلب جی جی اچھا جی وین جاہدنا فی البخاری عن ابی سلمہ تبن عبد الرحمن عن ابن عمر عن سعد رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا فرمایا، اور جناب عبداللہ بن عمر نے سوال کیا اپنے والد گرامی سے اس کے بارے میں تو آپ نے فرمایا ہاں، فرمایا بیٹا جی جب حدیث سنائے آپ کو کوئی جناب سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بس نہ سوال کرنا اس حدیث کے بارے میں جناب سعد کے غیر سے، بھئی جب جناب سعد تینوں کو سونے والے پر نسبت کر کے سنا نا تو پھر تسلی واسطے کسی اور کو پوچھنے دی لوڑ کہ پتر اتنے حق سچ دا دور ہے، من الغائط اے وے غوت اے زمین دا نیواں حصہ جڑا ابد ہے، اور اسی سے کہا گیا ہے مطمئن من الارض تھلے والا اس کو غائط کہتے ہیں، ومن ہو قیلا جو قضائے حاجت کی جگہ اس کو بھی غائط کہتے ہیں، پھر اس لیے کہ عادت یہ ہے کہ بندہ جڑا ہے نا وہ نیوی جگہ تے جا کے بہندا سی پیشاب کرن، ہوں اگرچہ جڑا ہے نا بھی لیٹرین دے اندر جا کچھ جگہ تے بہنے ہیں لیکن اس لیے نیوی جگہ تے بھی تاکہ پردہ ہوئے جی جی، پھر وسیع و وسعت ہوگی اس لفظ میں حتیٰ کہ یہ بولا جانے لگا خود نجب نفس ہی خود گندگی پر جی، تو غائط اتنے مراد گندگی، اور وقت تقرر فی الحدیث بمعنی الحدث وال، اور کیا ہے تحقیق متقرر ہے حدیث میں لفظ بمعنی حدث بھی اور بمعنی مکان بھی دو معنی ہو سکتے ہیں، قذافی نہیں آیا۔ اخبرنا مالک قال اخبرني نافع عن
أن ابن عمر بال بالسوق ثم تودع فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعا لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى. اخبرنا مالک أخبرنا مالك قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه أنه رأى أباه يمسح على الخفين على ظهورهما لا يمسح بطونهما قال ثم يرفع الأمامة فیمسح برأسه. روایت کی گئی ہے جناب نافع سے یہ بات کہ جناب عمر نے بول کیا مقام سوق پر، پھر وضو فرمایا، پس دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اور مسح کیا اپنے سر کا، پھر بلائے گیا آپ جنازے کے لیے. جس وقت آپ داخل ہوئے نا مسجد نبوی میں تو جنازہ واسطے آواز آ گئی جنازے واسطے آؤ تاکہ نماز پڑھیں آپ اس پر، تو پس مسح کیا اپنے موضوع پر، پھر نماز پڑھی. منع کر روایت کی گئی جناب نافع سے وہ یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر نے بول کیا سوق میں، پھر وضو فرمایا، پس دھویا اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اور مسح کیا اپنے سر کا، پھر بلائے گئے جنازے کے لیے جس وقت داخل ہوئے مسجد میں تاکہ نماز پڑھائیں جنازے پر، پس مسح کیا اپنے موضوع پر، پھر نماز پڑھی. اچھا بھی سوق ویکھو نا جدے سوق دا مانا بازار ہو تو ویکھنا شاید کہ ایسی جگہ میں بول کیا جو تیار کی گئی تھی وہاں اسی کام کے لیے. تو سوق کو سوق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ سوق چلانا، لوگ چلائے جاتے ہیں اس کی طرف. اور بازار میں سوق عربی چ بھی دکاندار پہلوں جاندے نے تو وشفاق پچھوں جاندہ کپڑا لین جانا ہے جی، تو چونکہ اتنے سوق ہوں ہے بھی ایک دوسرے دے پیچھے. اچھا بعد نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سوق و سوق نہ ہو، کوئی جگہ ہو باہر کوئی جن ناسی سوق کھلی بھی جتوں مطلب یہ نہیں بھی کوئی بازار سی بھی ہے، تو پھر آپ اتوں آ گئے. اچھا مسح فرمایا آپ نے. ابو عمر نے کہا ہے کہ یہ اجنبی عمر اتھے کیتا وضو مسح کیتا مسجد چاہ کی تاخیر ہوگی، سمجھے ہی. تو ابو عمر نے کہا ہے تاخیر مسح الخفین کی محمول ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک آپ بھول گئے تھے، مسح کرنا یاد نہیں رہا. اچھا تو ابو عمر کے غیر باقی راویوں نے کہا کہ اس لیے کہ آپ کے پاؤں پر کوئی تکلیف تھی پس آپ نئی قدرت پائی کہ بیٹھیں، بازار میں بیٹھنے کی جگہ کو نہیں سی، حتیٰ کہ پھر آپ مسجد میں آئے پس بیٹھ گئے اور مسح کیا، اور مسجد قریب تھی کس سے؟ ان توجہ کی تھی. وقال الباجی یحتمل ابو الولید باجی زنانی نہیں، ابو الولید انہوں نے لقب ہے جی، سنے نا جی کرے بچے تقریر کو علامہ باجی نے فرمایا تو لوگ کہنے گے مولوی صاحب دی باجی بھی علامہ ہے، مطلب لوگ مطلب کہ کہڑے پاسے جائیے. ابو الولید باجی تے بہت بڑے شاعر نے موتا امام مالک دے جی کہ انہوں نے کہا کہ احتمال ہے کہ آپ اور یہ کہ یہ بھی ہے وَأَنَّ اور یہ بھی احتمال ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر اعتقاد رکھتے ہوں طہارت کی تفریق کے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ بوجہ عاجز آ جانے پانی کے کفایت سے. مختلف توجیہ کی دیں آپ نے مسح اتھے آگے کیوں کیتا. وقد قال ابن القاسم فی المجموعہ کہ نہیں لیا امام مالک نے جناب عبداللہ بن عمر کے فعل کو کس میں؟ تاخیر میں. لیکن وفی ما لا یخفا بے روایت بھی آپ ہی کرتے پے نے تو آپ پھر اس کو لیندے بھی نہیں پے جی، تو یہ بھی وفی ما لا یخفا. اللہ خفیہ اللہ اس میں جڑا بھی آپ نے مسجد جا کے کیتا آندے نے اس میں جواز ہے وضو کے فرائض کی بھی وقفہ ہو سکتا ہے، خلاف ہے واسطے مالکیہ دے کیونکہ ولا ان کے نزدیک. اچھا اے جڑا ہے نا انہاں جڑی تعویل کیتی باپ نے کیوں دیر کیتی. وقد اولو حاض الاسرا بتاویلات پتلیات رقیقات بھئی جڑے کوئی چس نہیں آئے جی سنے ہی. ثم صلی
اور معلوم سے ہے یہ بات کہ نہیں فرق. اچھا سوال ہے جی کہ آپ نے تو جنازہ پڑھنا سے تاں مسا کر لیا ٹائم تھوڑا سے آندھے نہیں جی نہیں. اور معلوم سے ہے یہ بات کہ نہیں فرق صلاۃ جنازہ کے درمیان اور باقی نمازوں کے درمیان کس میں؟ نماز کے شرائط کے اعتبار سے. یہ اتنی پہ جنازے پہ شرطیں کوئی نہ ہون جی. کوئی پاکستان دے وزیر تھوڑے نے بے وضو کھلوتے نے سارے یار استنجا بھی کوئی نہیں ہے گا انہوں نے. جی 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 بوتھا ووتھا چاہے بھی کیمرے نال بھی مینوں بچ لیا بھی. ہاں بھی شابہ جی. تے اگلی روایت کی گئی جناب ہشام بن عروہ سے وہ اپنے والد کہ انہوں نے دیکھا اپنے والد کو کہ مسح کیا انہوں نے خفین پر ان کے پشت پر نہیں مسح کیا ان کے بطون پر. فرمایا پھر اٹھایا والد گرامی نے امامہ کو پس مسح کیا اپنے سر کا. مسح کیا اچھا اے عروہ دے والد کیڑے نہ دیکھیا بھی کیڑا واقعہ ذرا گل سمجھا جی. علی ظہور ہما نظر آئی ہوں اور پیچھو پہلے انہو رآ باہو. ملا علی قاری صاحب نے کہا کہ عروہ کے والد ہیں زبیر بن عوام جو احد اور یہ مبنی ہے اس پر کہ ابا ہو کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے کدھر؟ ان ابی. عروہ نے اپنے والد سے روایت کی. تو وہ والد کون ہے؟ زبیر بن عوام جو جناب عبداللہ بن زبیر کے والد ہیں زبیر. تو ادھر لوٹے جی سنیں ہی تائیں معنی بننا ہے جی مذکور فی قول ان ابی ہے. اور اسی طرح ضمیر اگے نہیں آ رہی کہ انہو رآ جی کہ لیکن اتنا انج ہو گیا. لیکن معطا جو ہے نا یحییٰ کا جڑا یحییٰ جس طرح امام محمد راوی ہے نا امام مالک سے یحییٰ بھی راوی ہیں مالکیوں کے ہاں وہ معطا چلتا ہے جو یحییٰ کی روایت سے ہے. اور اس کی شرح علامہ زرقانی کی وہاں یہ ہے روایت اس طرح ہے کہ مالک ان ہشام بن عروہ کہ انہو کہ ہشام نے دیکھا اپنے والد عروہ کو. کن کو دیکھا؟ کہ مسح کیا انہوں نے خفین پر. اور کالا ہشام اور ہشام کہتے ہیں کہ جناب عروہ نہیں اضافہ کرتے تھے جب مسح کرتے خفین پر یہ کہ مسح کریں ان کے اور نہیں مسح کرتے تھے ان کے. وَمِثْلُهُ فِي استذکار ابن عبد البر میں اس طرح ہے. پس اس پر یہ جو دونوں ضمیریں ان ابی ہے تے انہو یہ دونوں ضمیریں لوٹیں گی کدھر؟ کہ ہشام کے والد اور ہشام نے دیکھا اپنے والد عروہ کو جی. تے مراد پھر اب سے دونوں جگہوں میں وہ کون ہوگا؟ جو والد ہیں نہ کہ خود زبیر جو والد ہیں. اور ہوگا قولہ انہو رآ اباہ بیان لقولہ ان ابی کا بیان ہوگا نا. معنی امام مالک فرماتے ہیں اخبارانی ہشام ان حال ابیہ عروہ اور وہ انہو یعنی ہشام نے دیکھا عروہ کو کہ مسح کر رہے ہیں کس پر؟ خفین پر. تو مطلب دونوں احتمال نے بھی ایتھے معنی بنتا ہے تو یحییٰ دی روایت وچ یہ معنی بنتا ہے جی. اچھا خیر علی ظہور ہما او یعنی اگر والد ہن عروہ دے تو پھر او فعل ہویا صحابی دا تے جے فعل ہوئے عروہ دا تے پھر فعل تابعی دا. اے فرق ہے جی جی. علی ظہور ہما نئی مختلف قول مالک رحمہ اللہ کیڑا کہ مسح خفین پر با مطابق اس کے بیان کیا ابن شہاب نے کہ داخل کرے اپنے دو پاؤں کا داخل کرے اپنے دونوں ہاتھوں کا ایک موزے کے نیچے اور دوسرا اس کے اوپر جی. مگر یہ کہ نہیں رائے رکھتے اعادے کی اس پر جو اختصار کرے خفین کے اتے مگر صرف وقت میں یعنی دونوں پاسے مسئلہ بھی قول ہے جی مالکیاں دا. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے تحقیق نص کی کہ نہیں کافی اس کو مسح کس پر تھلے کی در کافی نہیں اور کافی اس کو اس کے ظہور پر فقط. اور مستحب ہے یہ کہ نہ اختصار کرے کوئی ایک خفین کے ظہور کے اور ان کے معن جیسا کہ نہ غلط ہو گیا
ہے، اور مستحب ہے یہ کہ نہ کوتاہی کرے کوئی ایک خفین کے ظہور کے مسے سے اور ان کے بطون کے مسے سے معاً، جیسا کہ قول مالک ہے، اس میں کوتاہی نہ کرے۔ اور وہی قول ہے جناب عبداللہ بن عمر کا ذکر کیا عبد الرزاق نے، ابن جریجہ نے، نافع نے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہ جناب عبداللہ بن عمر مسا کرتے تھے ظہور خفے و بطونہما، اور حجت لمالک و شافی ان ہوا سے دلیل کیڑی کہ مسا تھلوں میں کرنا ہے۔ حدیث ہے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتھے ہی اسے موقع تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا موضع کے اعلیٰ کا بھی اور موضع کے، روایت کیا اس کو ثور بن یزید عن رجاء بن حیوان کاتب المغیرہ عن المغیرہ، لیکن نہیں سنا اس کو ثور نے رجاء سے، پس تحقیق ذکر کی علت اس کی تمہید میں۔ اور امام صاحب اور آپ کے شاگرد امام ثوری بھی وہ فرماتے ہیں کہ مسا کرے خفین کے، نہ کہ تھلو نہیں، صرف اتوں ہی کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ قول کی امام احمد نے، اسحاق نے، داود نے، اور یہی قول ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور قیس بن سعد بن عبادہ کا اور حضرت حسن بصری کا اور جناب عروہ بن زبیر کا، عطا بن ابی رباح اور جماعت حجت ان کی وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو ابو داود نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر ہوتا دین رائے کے ساتھ تو البتہ ہوتا موضع کا نچلا حصہ اولا بل۔ کنی باری یہ قول پڑھے آپ دا جی، یاد نہیں پہ ہوندہ جی۔ اور حالانکہ آپ نے فرمایا حالانکہ تحقیق دیکھا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ سرکار مسا کرتے تھے اپنے خفین کے ظاہر پر۔ وَرَوَبْنُ ابی زناد عن ابیہ عن عروہ بن زبیر عن المغیرہ، جناب مغیرہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یمسح ظہور یہ دونوں حدیثیں دلالت کرتی ہیں علی بطلان قول اشہب، اور وہ جو ان کے تابع ہوئے ہیں کیڑا کہ جائز ہے اقتصار مسح میں خف کے باطن پر۔ اقتصار جائز نہیں ہے گا، اقتصار قضا فی الاستذکار۔